بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سمعنا جی وقال اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ اے حضرت انسان، جب تمہیں اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہو جائے تو اس پر اپنے رب کا شکر گزار ہونا بھی ضروری ہے اور اس پر خوشی منانا، اس کا چرچا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب فرمایا گیا ہے کہ نعمت کے ملنے پر تشکر بھی ہونا چاہیے اور جشن بھی ہونا چاہیے۔ میرے مکرم سامعین سے شعور، اگر کائنات میں نظر دوڑائی جائے، اگر کائنات میں تفکر کیا جائے، اگر کائنات میں تدبر کیا جائے، اگر کائنات میں غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پانی بھی رب کی نعمت ہے، سورج بھی رب کی نعمت ہے، چاند بھی رب کی نعمت ہے، ستارے بھی رب کی نعمت ہیں، درخت بھی رب کی نعمت ہیں۔ سامعین ذی وقار، اگر یہ سارے درختوں کی کلمہ بنا لیں اور پورے سمندر کی روشنائی بنا لیں اور رب کی نعمتیں لکھنا شروع کر دیں تو روشنائیاں ختم ہو جائیں گی، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، مگر رب کی نعمتوں کا اندازہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کیونکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ مطلب کہ اگر انسان انکاری بھی ہو جائے تو نعمتیں ہیں ہی اتنی کثیر کہ انسان بست ہو سکتا ہے مگر رب کی نعمتوں کا اندازہ کبھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اب ذرا اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں کس کے صدقے میں عطا ہوئی، یہ زمین و زمان کی نعمت کس کے صدقے ملی، شمس و قمر کی نعمت کس کے صدقے ملی، شام و سحر کی نعمت کس کے صدقے ملی، برو و شجر کی نعمت کس کے صدقے ملی، باغ و ثمر کی نعمت کس کے صدقے ملی، سحاب کرم کی نعمت کس کے صدقے ملی، آب نعم کی نعمت کس کے صدقے ملی۔ سامعین، جب آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اے میرے کریم رب، تیرے نام کے ساتھ یہ کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا کہ محمد نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے زمین و آسمان جیسی نعمت نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے شمس و قمر جیسی نعمت نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے برو و شجر جیسی نعمت نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے شام و سحر جیسی نعمت نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے سحاب کرم جیسی نعمت نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے آب نعم جیسی نعمت نہ ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ جو سب سے بڑی نعمت، جو ساری نعمتوں کی سردار ہے، وہ محمد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ پر کیوں نہ کہیں کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، انا دل کی نغمہ سے راہی نہ ہوتی، ہنسی گل کے ہونٹوں پہ آئی نہ ہوتی، کبھی ستوتے کیا سرائی نہ ہوتی، خدا ہوتا لیکن خدا ہی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب یہ زمین و آسمان، باغ و بہار، شمس و قمر، الغرض جب ساری نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا اور خوشی منانا، چرچا کرنا لازم ہے، تو جس دن اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں کے سردار نعمت عطا کی، اس دن نعمت کے ملنے پر چرچا کرنے کا کیا حالت ہوگا؟ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھائیں اسی کا گائیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ میرے مکرم سامعین سی محترم، اب حضور جیسی نعمت ملنے پر کوئی ریلی کی صورت میں چرچا کر رہا ہے، کوئی جلوس کی صورت میں چرچا کر رہا ہے، کوئی سینے پہ آپ کی محبت کی علامات لگانے کی صورت میں چرچا کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں جھنڈے پکڑنے کی صورت میں چرچا کر رہا ہے، اور ہم سب مل کر محفل کی صورت میں ان کی آمد کا چرچا کر رہے گا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وما علینا۔